ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام کے اندر انٹر کر جاؤ، پورے طور پر۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے۔ اس آیت میں اللہ مومنین سے کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، ایمان والو اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اگر اسلام کو اپناؤ، اسلام کو فالو کرو تو اسلام کو پورے طور پر فالو کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رحمان بھی رہے راضی اور شیطان بھی رہے راضی۔ ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ آپ مسجد میں آؤ تو لگو مسلمان اور مسجد سے باہر نکلو تو لگو شیطان۔ ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آئے تو لگے کہ مسلمان اور رمضان ختم تو ایسا لگے اسلام سے ان کا کوئی راز، کوئی تعلق اور کوئی ربط اور کوئی اسلام سے کوئی ان کو مطلب ہی نہ ہو۔ پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اگر آپ نے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اگر آپ نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، کوئی اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اللہ کے علاوہ پوری کائنات کا مالک نہیں ہے، اگر آپ نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں، سجدہ کرے تو اسی کے سامنے، سر جھکائے تو اسی کے سامنے، مانگے تو اسی سے، اگر آپ نے یہ سمجھ لیا اور یقین کر لیا اور اعتماد اور اللہ پر یہ بھروسہ کر لیا ہے، ہاں اگر آپ نے یہ کہہ دیا ہے اور اگر آپ نے اس بات کا، اگر آپ نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، پھر اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور دربار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی ہونے کے بعد 2-4 سالوں تک اگر کوئی بچے نہ ہو تو کسی بابا کے دربار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے استان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے اللہ کو اللہ مانا ہے تو اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور اس بات کو اپنے دل میں بیٹھا لو کہ وہی عزت و ذلت کا مالک ہے، وہی بیٹا بیٹی دینے کا مالک ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا بیٹیاں دیتا ہے، وہ یہب لمن یشاء الذکور، اور وہ جسے چاہتا بیٹا بھی دیتا ہے، اور جسے چاہتا اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا دونوں ملا جلا کر کے دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا 5 الگ دیتا ہے۔ اگر اللہ پر تم نے یقین کر لیا اور تم نے اگر یہ کلمہ پڑھ لیا تو پھر تم درگاہوں کا چکر چھوڑو، مزاروں کا چکر چھوڑو، ان کٹ ملاؤں کا چکر چھوڑو، ان پیروں کا چکر چھوڑو، ایک اللہ پر بھروسہ کر لو، ایک اللہ پر یقین کر لو۔ جب جھکاؤ سر تو اللہ کے سامنے جھکاؤ، جب مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب بھی فریاد طلب کرو تو صرف اللہ ہی سے فریاد طلب کیا کرو۔ وہی عزت و ذلت کا مالک ہے، وہ اللہ جسے عزت دے دے ساری کائنات اسے ذلیل نہیں کر سکتی ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے ساری کائنات کے لوگ مل کر کے اسے عزت نہیں دے سکتی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اگر آپ نے اپنی زبان سے یہ پڑھ لیا، اس بات کا آپ یقین کر لیں اور مکمل طور پر آپ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، پورے طور پر۔ ایسا نہیں کہ اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور آپ کا ایمان بھی کفار مکہ کی طرح ہو جائے۔
جیسے وہ سمندروں میں جب سفر کرتے تھے اور جب کوئی مصیبتیں آتی تھی تو صرف اللہ کو پکارتے تھے، اور جب سمندر سے باہر نکلے خشکی میں تو پھر ان معبودان باطلہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اور پڑھیں آپ سیرت کی کتابوں کو اور صحابہ کرام کی زندگی کو، اور نبی اکرم کے دور سے پہلے بھی لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام کے اندر کس طریقے سے داخل ہوتے کہ ان کو گرم کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کا انکار نہیں کیا۔ پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، شادی بیاہ، بازار میں، گھر میں، باہر میں، ہر جگہ اللہ اللہ، ہر جگہ اسلام کو فالو کرو۔ آج مسلمان سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام کو مانتا ہے کہ اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، پورے طور پر اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے، اسلام کو مان نہیں رہا ہے۔ آج تو مسلمانوں کا حال یہ کہ ایک چاند دیکھتا ہے تو مسجدوں کو آباد کر دیتا ہے۔ جیسی رمضان کا چاند دکھا، موبائل سے گانے ڈیلیٹ، یہ ڈیلیٹ، وہ ڈیلیٹ، اور بس کرتا پاجامہ ٹوپی لگا لیا اور پہلے دن جا کر کے مسجد میں پہنچ گیا، پہلی صف میں تراویح کی نماز پڑھی، سب کچھ کیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن کے بعد پھر پتا چلا اسی اپنی پہلی منزل پر پہنچ گیا ہے، اب اس کو نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ روزہ رکھ رہا ہے، کچھ لوگ تو روزہ رکھتے بھی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ تک نہیں رکھتے، نماز چھوڑیے۔ اب 2 3 4 دن تک نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، اس کے بعد پھر عام دنوں کی طرح وہ کام کرنے لگیں گے اور اپنے گھر کے اندر جائیں گے اور آرام سے موبائل اٹھایا اور موبائل میں بزی ہو گئے۔ یہ ہے مسلمانوں کا حال۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں ایک چاند دیکھ کر کے تم مسلمان ہو جاتے ہو، دوسرا چاند دیکھ کر کے تم شیطان بن جاتے ہو، کافر ہو جاتے ہو۔ یہ کون سا رویہ اور کون سا طریقہ تم نے اپنایا ہوا ہے؟ غور کرو، کیا آپ نے 1 مہینہ کے لیے آپ نے اسلام کو اپنایا ہے؟ کیا 1 مہینہ کے لیے آپ نے کلمہ پڑھا ہے؟ کیا 1 مہینہ کے لیے اسلام ہے؟ 11 مہینے کیا اللہ نہیں ہے؟ کیا 11 مہینے اللہ دیکھتا نہیں ہے؟ صرف رمضان کے مہینے میں تم مسجدوں میں دکھتے ہو، صرف رمضان کے مہینے میں قرآن کی آیتوں کی آواز سنائی دیتی ہے، صرف رمضان کے مہینے میں تم نماز پڑھ لیا کرتے ہو اور دیگر مہینے میں نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر پورے طور پر داخل نہیں ہو، 1 مہینہ کے لیے مسلمان بن جاتے ہو۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام کے اندر پورے طور پر تم داخل ہو جاؤ۔ اللہ کو مانو تو پورے طور پر اللہ کو مانو، رسول کو اپنا رسول اور آئیڈیل اگر مانتے ہو، اگر اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ کو مان رہے ہو تو نبی اکرم کی زندگی دیکھو، نبی اکرم کی جیونی پڑھنے کی کوشش کرو کہ نبی اکرم عام دنوں میں نماز روزہ تو کیا کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں تیز تند ہوا کی مانند عبادت کیا کرتے تھے، صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن سنا کرتے تھے۔ عام دنوں کے اندر اللہ کے نبی عبادت تو کیا ہی کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں عبادت کا معاملہ ڈبل ہو جاتا، یہ کہہ لیں آپ۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہے، اور نوجوانوں کا کیا کہنا، نوجوانوں کا کیا کہنا۔ پردہ کاہے بنے؟ غور کریے، ارے بھائی ادھر پردے میں رہنے والیوں کے لیے پردہ تو لگا دو۔ پردہ بند ہے، اچھا ٹھیک ہے، اعلان ہو جائے گا، ان کو 1 بھی روپیہ پیسہ نہ دیا جائے گا۔ جو پردے والیوں کے ساتھ گڑبڑی کرے ان کے سارے پیسے کاٹ لو۔ کیا ہوا؟ آن ہوا؟ دیکھیے، پیسے کے لالچ میں شیطان بھی
ایمان والا ہو جاتا ہے۔ इसमें یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پروجیکٹر والے آپ پردے پروجیکٹر چالو کیجیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جمعہ کا دن آیا تم نے کرتا پاجامہ ٹوپی پہن لیا، تم نے جمعے کی نماز پڑھ لی اور پھر ظہر اثر مغرب عشاء غائب، سنیچر اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات غائب، کوئی مطلب نہیں۔ پھر جمعہ آیا پھر تم نے نماز پڑھ لی اور اپنے آپ کو کہتے ہو کہ آئی ایم مسلم۔ یہی حال ہمارے یہاں عورتوں کا بھی ہے، ہمارے سماج کی لڑکیوں کا بھی ہے۔ ہاں غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، مولویوں کو دیکھا تو پردہ، اور مولویوں کی بنا اگر کہیں باہر نکلنا ہو، بازار چلنا ہو تو ذرا دیکھو ان کے حالات کو، پردے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اور وہاں تو چھوڑو، آج بند کمروں کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے، آج انسٹاگرام کے ذریعے سے لڑکیاں ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج لڑکیوں کو اگر آپ برہنہ دیکھنا چاہیں تو سوشل میڈیا پہ یہ مسلم لڑکیاں جو اپنے آپ کو مسلم ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور اپنے آپ کو نبی اکرم کے زندگی کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتی ہے کہ اسلام کو میں مانتی ہوں، محمد رسول اللہ کو مانتی ہوں اور نبی کے قانون پہ عمل کرتی ہوں، اگر ان کے آئی ڈی کو چیک کیا جائے اور اگر سوشل میڈیا کے پر اگر آپ غور کریں اور دیکھیں گے تو بہت ساری مسلم لڑکیاں ناچتی ہوئی اور اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گی۔ کیا یہی آپ اسلام کے اندر داخل ہیں؟ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اب آئے ہوئے جلسے میں ابھی آپ دیکھیں باہر جلسے سے زیادہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، روز بازار لگتا ہے، بازاروں کا چکر آپ روز کاٹتے ہیں، روز جلیبی مٹھائیاں سب کچھ کھاتے ہیں، لیکن جلسے کے دن جلسہ گاہ چھوڑ کر کے آپ بازاروں میں گھوم رہے ہیں اور قرآن و حدیث کی باتیں چھوڑ کر کے یہ کام کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں پکا سچا مسلمان ہوں۔ کیسے آپ کا دل گوارا کرتا ہے کہ قرآن و حدیث چھوڑ کر کے آپ بازاروں میں بیٹھ کر کے اور ان لڑکیوں کے چکروں میں یا ان رنگینیوں کے چکر میں آپ اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں؟ کیسے آپ کا دل گوارا کرتا ہے؟ وہ تو وہ تھے صحابہ، عقبہ ابن عامر کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا۔ جب عقبہ ابن عامر نے نبی اکرم کے اوپر ایمان لایا اور کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہاں عقبہ ابن عامر نے جب کلمہ پڑھ لیا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے، حضرت عقبہ ابن عامر نے کلمہ پڑھ لیا اور حضرت عقبہ ابن عامر نبی سے حدیثیں سن لینے کے بعد اپنے بکریاں چرانے کے لیے جنگلوں کی طرف نکل گئے، جنگلوں کی طرف نکل گئے، اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنے دوستوں سے کہتے ہیں ارے نبی کی حدیثیں سنتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ حدیثیں سنتا چلا جاؤں، نبی سے جدا ہونے کا دل نہیں کرتا، نبی سے الگ ہونے کا دل نہیں کرتا، اس وجہ سے میرے دوستوں ایسا ہم اور آپ کرتے ہیں، ایک دن بکریاں آپ چرائیں، ایک دن بکریاں میں چرایا کر لیا کروں، ایک دن آپ کی بکریوں کی نگرانی میں کر لوں، ایک دوسرے دن آپ ہماری بکریوں کی نگرانی کر لیں، اور جس دن میں بکریوں کی نگرانی کروں گا اس دن آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر کے نبی کی حدیث سن لیں۔ جس دن آپ ہماری بکریوں کو دیکھ ریکھ کریں اس دن میں نبی کے پاس جا کر کے نبی کی حدیثیں سن لو اور میں تمہیں آ کر کے بتا دوں تاکہ نبی کی کوئی حدیث ہم سے چھوٹ نہ سکے۔ نبی کو فالو کرنے والے اور نبی کو ماننے والے اور نبی سے محبت کرنے والے اس طریقے سے اسلام سے محبت کرتے تھے اور حدیث کے سننے کے اتنے زیادہ شوقین تھے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا، ایک دن کبھی عقبہ ابن عامر تو ایک دن کبھی ان کے ساتھی جاتے تھے اور نبی کی حدیث سن کر کے عقبہ ابن عامر کو سنا دیا کرتے تھے، لیکن جو ڈائریکٹ سننے کا جو مزہ تھا، ڈائریکٹ سننے کا جو اثر تھا، ڈائریکٹ سننے کا جو ان کے دل و دماغ میں بیٹھتا تھا، عقبہ ابن عامر کو لگا کہ میں اپنے ساتھیوں کو بھیج کر کے اور ان سے جو حدیثیں میں سنتا ہوں اتنا مجھے
اطمینان نہیں ہوتا ہے جتنا اطمینان جناب محمد رسول اللہ کے پاس پہنچ کر کے مجھے ملتا ہے۔ اس وجہ سے عقبہ ابن عامر نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ کیا کہ اے میرے ساتھیو، یہ ہماری بکریاں تم آپس میں بانٹ لو، یہ ہماری بکریاں تم آپس میں لے لو، ہمارا دل نہیں لگتا ہے نبی کو چھوڑ کر کے ان بکریوں میں، اس وجہ سے میں نبی کے پاس جا کر کے نبی کی حدیث سننے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور اپنی ساری بکریاں اس نے اپنے دوستوں میں بانٹ دی، اور نبی کے پاس جا کر کے اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور نبی کی حدیثیں سننے لگی۔ اتنے شوقین تھے، یہاں جلسے اتنے بڑے بڑے، ہر طریقے سے سیٹنگ، مائک کی سیٹنگ، ہاں یہ پردے، اور باقاعدہ ہر طریقے کے انتظام اس ٹھنڈ کے مہینے میں، اتنے شاندار پنڈال۔ لیکن ہمارے کچھ لوگوں کو دیکھیں جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، چائے کی دکانوں میں چسکیاں لے رہے ہیں، ادھر ادھر آنے والیوں کے ساتھ چھیڑخانی اور ہنسی مذاق یہی چل رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، رسول مانا ہے، رسول کی اتباع کب کرو گے اور رسول کی اطاعت کب کرو گے اور اسلام کے اندر پورے طور پر داخل کب ہو گے؟ جب آپ نے اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اسلام کو اپنا لیا، تو اسلام تو تمہیں یہ بھی کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اسلام تو یہ کہتا ہے اے ایمان والو یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اے مردو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اسلام تمہیں حکم دے رہا ہے، اللہ تمہیں کہہ رہا ہے اے مومن مردو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، جب تم راستے میں چلا کرو تو اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرو۔ پھر یہی خطاب تو عورتوں سے بھی اللہ کہہ رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے مومنہ عورتیں جب تم راستے میں چلا کرو يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور تم اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرو۔ اور پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے لڑکیوں تم اپنے خوبصورتی کو ظاہر مت کیا کرو، اپنے خوبصورتی کا پرچار مت کیا کرو۔ وَلَا يَضْرَبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور یہ بھی اسلام یہ بھی کہتا ہے، اسلام عورتوں کو یہ بھی حکم دیتا ہے جب تم راستے میں چلا کرو تو اپنی پازیب کی آواز دوسروں کو مت سناؤ۔ یہاں تو جلسوں میں سننے کے لیے کم اور دکھانے کے لیے زیادہ، یہی حال ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے لڑکے لوگ آپس میں کیا کرتے ہیں، بس جلسہ سننے نہیں آتے ہیں، جلسہ دیکھنے آتے ہیں، سننے نہیں دیکھنے آتے۔ ایک دو گھنٹہ انجوائے کر لیا، گھوم لیا، مستی کر لیا، اس کے بعد وہاں سے نکل لیا۔ اس سے پوچھو کس موضوع پہ خطاب ہوا، کون مولانا آئے تھے، کس پر خطاب کیا، کچھ نہیں مطلب، بس آئے گھومے اور کھائے اور نکل لیے۔ یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اور پھر کہے گا کون ہو تم، جواب میں کہے گا آئیے مسلم۔ کیسا مسلمان ہے؟ غور کرو، اگر فالو کرنا ہے، اگر اسلام کو اپنانا تو ویسے اپناؤ جیسے سمامہ بن اسال نے اپنایا تھا۔ سمامہ بن اسال نے جس طریقے سے اسلام کو مانا تھا اور اسلام سے محبت کی تھی۔ سمامہ بن اسال نبی کا سب سے بڑا دشمن، بہت ہی بڑا بہادر جری قسم کا آدمی تھا۔ یہ سمامہ بن اسال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا، اسلام لانے سے پہلے نبی سے نفرت کرتا تھا، نبی جس شہر میں رہتے تھے اس شہر سے نفرت کرتا تھا، نبی جس دین کو پرچار کر رہے تھے اس دین اسلام سے بھی اس کو نفرت تھا۔ نبی کے کئی ساتھیوں کو سمامہ بن اسال نے قتل بھی کر دیا تھا، کئی صحابہ کو اس نے مارا بھی تھا، قتل بھی کیا تھا، اور اس نے اعلان بھی کیا تھا کہ محمد کو میں مار دوں گا، قتل کر دوں گا، اور نبی کو گالیاں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکہ جا رہا تھا، کسی مکہ کا چکر لگانے کے لیے، طواف کرنے کے لیے،
اور اس کا گزر مدینہ کے گلیوں سے یا مدینہ کے راستے سے ہوتے ہوئے جا رہا تھا کہ نبی اکرم کے جو سپاہی تھے، رات میں جو نگرانی کرنے والے صحابہ تھے، ان کی نظر ان لوگوں پر پڑی اور مشکوک نظر جب ان پر پڑی تو ان کو پکڑا اور جا کر کے مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا۔ کون تھے؟ سمامہ بن اسال، مسجد نبوی سے باندھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب آئے، صحابہ بھی نماز پڑھنے کے لیے پہنچے، مؤذن کی اذان کی آواز آئی، الصلاۃ خیر من النوم، ارے نیند سے بہتر نماز ہے، اٹھو نماز پڑھ لو۔ صحابہ کرام فوراً تھوڑی دیر کے بعد مسجدیں بھر گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں تشریف لے آئے، اقامت کہی گئی، نبی نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھنے کے بعد جیسے نبی اکرم مڑے اور سامنے دیکھا کہ مسجد نبی کے کھمبے سے کسی آدمی کو باندھ رکھا ہے، نبی اکرم کو برداشت کرنا ہوا، نبی اکرم اٹھے اور اس کھمبے سے بدھے ہوئے آدمی کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد قریب سے جب دیکھا تو جانے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں، لوگوں کیا تمہیں معلوم ہے جس آدمی کو تم نے رات میں پکڑا ہے اور اس کو باندھا ہوا ہے، تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ صحابہ کہتے کہ اللہ کے نبی ہمیں معلوم نہیں ہے، بس ہمیں لگا کہ کہیں مدینہ کے پر حملہ کر نہ دے، کہیں ان کے پاس ہم نے ہتھیار اور دوسری چیزیں ہم نے دیکھی تو شک کی بنیاد پر ہم نے اس کو باندھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی آپ بتائیے یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے میرے صحابیوں، یہی تو سمامہ بن اسال ہے، یہی ہے جس نے ہمارے صحابہ کو مارا ہے، ہمیں گالیاں دی ہے، صحابہ کو گالیاں دی ہے، اسلام کو گالیاں دی ہے، یہی ہے سمامہ بن اسال۔ صحابہ مارنے کے لیے دوڑے، نبی کہتے اب نہیں، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تم کوئی کام نہیں کر سکتے ہو۔ نبی اکرم نے اس سے کہا کہ اچھا بتاؤ، رات بھر یہاں بدھے ہوئے ہو، بھوک لگی ہے؟ کہا کہ بھوک تو لگی ہے۔ نبی اکرم نے کہا جاؤ میری اونٹنی کا دودھ لا کر کے اس کو پلاؤ، اور بھرپور اس کو کھلایا گیا، پلایا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اس سے پوچھتا ہے، سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تمہارے ساتھ ہم کیا سلوک کریں، کیا رویہ اپنائیں؟ تم ہی جج بنو، تم ہی ججمنٹ دو اور تم ہی فیصلہ کرو کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ سمامہ بن اسال بڑا بہادر و جری قسم کا آدمی تھا۔ سمامہ بن اسال چیخ کر کے اور اعلان کر کے کہتا ہے، محمد آپ نے مجھے کھمبے سے باندھ رکھا ہے اور آپ کے پیچھے اتنے صحابہ اور آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں، سپاہی موجود ہیں، ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اے محمد ان تقتل زاد من، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ہم نے قتل کیا ہے آپ کے صحابہ کو۔ آپ اگر قتل کرنا چاہیں تو آپ ہمیں قتل کر لیں۔ ان تقتل زاد من وان تنم علی شاکر، اور آپ اگر میرے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیں تو ہم شکر گزار آپ کے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر لیں، چھوڑ دیں، تو ہم بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم دشمنی کو اپنائیں گے، آپ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہمیں بھی آپ شکر گزار پائیں گے اور ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ اور تیسرا آپشن اس نے یہ دیا، وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالِ، اے محمد اگر آپ کو مال چاہیے، دینار و درہم چاہیے تو بتائیے کتنا چاہیے، ہم اتنا دینے کے لیے تیار۔ اگر آپ دینار و درہم کے ذریعے سے ہمیں چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، ہم آپ سے کوئی معافی کی بھیک نہیں مانگ رہے۔ آپ کو 3 آپشن ہم نے دے رکھا ہے، جس کے اوپر عمل کرنا ہے آپ کر لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے چھوڑ دیا اور وہاں سے نکل گئے۔ دن بھر کھلایا گیا، پلایا گیا۔ دوسرے دن اللہ کے نبی نے نماز پڑھی فجر کی، پھر یہی سوال پوچھا، اے سمامہ اب بتاؤ تمہارا کچھ رویہ بدلا ہے، تمہاری بات کیا، بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ وہ کہتا ہے محمد
ہم نے جو کہہ دیا ہے، ہم اپنی باتوں سے پھر نہیں سکتے ہیں۔ آپ کو قتل کرنا تو قتل کر لیں، آپ اگر ہمارے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوڑ دیں، اور اگر آپ کو پیسہ چاہیے تو بتائیے کتنی دولت چاہیے، کتنا دینار و درہم چاہیے، اتنا دے سکتے ہیں ہم آپ کو، کیونکہ ہم اپنے قبیلے کے سردار ہیں اور وہاں کے ہم بادشاہ ہیں، اس وجہ سے جتنا دینار و درہم چاہیے بولیے، ہم آپ کو اتنا دینے کے لیے ریڈی۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن، اور تیسرے دن کے صبح اللہ کے نبی فجر کے نماز کے بعد پھر آئے اس کے بعد، اور تینوں دن اللہ کے نبی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، صحابہ اس کا خیال رکھ رہے ہیں، اور تینوں دن یہ ثمامہ بن اسال اسلام کو بھی جان رہا ہے۔ ہر نماز میں دیکھ رہا مسجدیں بھر گئی ہیں، ہر نماز میں دیکھ رہا ہے کہ لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، اور نبی کے باتوں پہ عمل کر رہے ہیں، نبی جس طریقے سے کہہ رہے ہیں، نبی کے باتوں کو غور سے سن رہے ہیں۔ یہ ثمامہ بن اسال اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھتا چلا آ رہا ہے۔ نبی اکرم نے تیسرے دن صبح میں بھی یہی سوال پوچھا ہے، ثمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ثمامہ بن اسال وہی جواب دیتا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ثمامہ جاؤ، ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، اور صحابہ کو کہتے ہیں، اے صحابیوں، ثمامہ بن اسال کی بیڑیوں کو، زنجیر کو کھول دو، ان کو آزاد کر دیا جائے۔ ہم نے ثمامہ کو آزاد کر دیا، ہم نے ثمامہ کو معاف کر دیا۔ نبی اکرم کا اعلان ہوا، صحابہ نے ان کی زنجیر کو کھولا۔ یہ ثمامہ بن اسال جو اسلام کا اتنا بڑا دشمن تھا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی آدمی ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیسے کر سکتا ہے۔ ہم نے ان کے ساتھیوں کو مارا ہے، ہم نے ان کو گالیاں دی ہے، ہم نے ان کو مارنے کی دھمکی دی ہے، ہم نے مدینہ کو ہم نے برا بھلا بولا ہے، پھر بھی محمد میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں اور ہمیں آزاد کر رہے ہیں۔ وہ مسجد نبوی سے نکل رہا ہے اور پلٹ پلٹ کر کے بار بار دیکھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ ہم کو کیسے محمد معاف کر سکتے ہیں۔ مسجد نبوی سے باہر نکلتا ہے، سواری پہ بیٹھتا ہے، اور مدینہ سے باہر نکل کر کے کسی تالاب میں نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، واپس مڑتا ہے، مسجد نبوی میں آتا ہے اور اعلان کر کے کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اعلان کر کے کہتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اعلان کر کے وہ کہتا، اور پھر اللہ کے نبی سے پوچھتا، اللہ کے نبی یہ بتائیے کیا اسلام لانے کے بعد ہمارے گناہ کو اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ہاں اسلام لانے کے بعد، اسلام سے پہلے جو تم نے خطائیں کی، گناہ کیا، جو تم نے جرم کیے، وہ سارے جرموں کو اللہ معاف کر دے گا۔ پھر وہ کہنے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی سنیے، میں اعلان کر کے یہ کہتا ہوں کہ مجھے، ہاں میں اعلان کر کے یہ کہتا ہوں کہ مجھے اسلام سے بڑی نفرت تھی، سب سے زیادہ میں دین اسلام سے نفرت کرتا تھا اور اسلام کو سب سے برا سمجھتا تھا۔ تو پوری دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان تمام مذہبوں کے اندر اگر میری نظر میں کوئی برا مذہب تھا تو وہ مذہب اسلام تھا، لیکن اسلام کو اپنا لینے کے بعد، اسلام کو فالو کر لینے کے بعد، اسلام کے اوپر ایمان لانے کے بعد، اسلام کو مان لینے کے بعد، اے نبی اسلام سے بڑھ کر کے اور اسلام سے پیارا میری نظر میں کوئی دوسرا دھرم نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں اسلام